السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے عظمت اسلام۔ اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ یہ دین اسلام میں مسلمان کی تعریف بتائی گئی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں کچھ طالب علمانہ نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سلم المسلمون کیوں کہا، سلم الناس کیوں نہیں کہا؟ جناب، سارے انسان ہی سلامتی میں ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اکثر و بیشتر مسلمانوں سے لین دین کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیا تو دوسرے لوگ بھی اسی ضمن میں خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمون کہا کہ مسلمات کا صیغہ بتایا نہیں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مردوں کی بات کر دی تو عورتوں کو بھی اس میں خود شامل کیا جاتا ہے۔ زبان اور ہاتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تکلیف کا باعث عام طور پر یہی دو چیزیں جو ہے ہوتی ہیں اور ہوا کرتی ہیں، زبان اور ہاتھ۔ قول سے اور فعل سے ہوتا ہے، قول ہوتا ہے زبان سے اور فعل ہوتا ہے ہاتھوں سے۔ ہاتھ پر زبان کو مقدم کیوں کہا گیا؟ ہاتھ بڑا ہے اور زبان چھوٹی ہے، اس لیے ہاتھ کو مقدم کرتے۔ اگر عورت یہ حدیث پڑھے تو وہ کہے گی کہ مردوں کے ہاتھ بہت چلتے ہیں، لہذا ہاتھ کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر مرد حدیث پڑھیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، عورتوں کی زبان بہت تیز چلتی ہے، لہذا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ زبان کو مقدم کیا۔ تو بھائی اب فیصلہ کون کرے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کئی حکمتیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہاتھوں سے جو ایذا پہنچاتا ہے وہ فقط ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو حاضر ہوتے ہیں، لیکن زبان سے ایذا اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی پہنچا سکتا ہے، حال کے لوگوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ زبان
से ईजा पहुंचाने का दायरा कार हाथ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुक़द्दम फरमाया। हाथ से लगा हुआ ज़ख़म मुंदमिल हो जाता है, जबकि ज़बान से लगा हुआ ज़ख़म कभी भी मुंदमिल नहीं होता, तो कभी भी ताज़ा ही ताज़ा रहता है। कुछ ताल्लुक़ात ऐसे होते हैं कि जिनको इंसान हाथ से नहीं काट सकता, ज़बान उन ताल्लुक़ात को भी काट के रख देती है। अक्सर आप देखेंगे कि जो इंसान हाथ से ईज़ा पहुंचाता है, उसकी ज़बान भी ज़रूर कुछ ना कुछ बोल रही होती है। मसलन, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे यह करता हूँ, मैं तुझे वह करता हूँ, इसलिए ज़बान को हाथ पर मुक़द्दम किया गया। हदीस पाक में लिसान का तज़किरा क्यों किया, जबकि ज़बान से तो ईज़ा नहीं पहुँच सकती। ज़बान से निकले हुए अल्फाज से, क़ौल से, कलाम से ईज़ा पहुँचती है। नहीं, आपने देखा होगा कि कई मर्तबा दूसरे का दिल जलाने के लिए ज़बान को निकाल कर इशारा कर देते हैं, मुंह से ज़बान निकाल कर दूसरे का मुंह चिढ़ा देते हैं, कोई लफ्ज़ नहीं बोलते। मालूम हुआ कि ज़बान की ईज़ा फ़कत बोलने तक ही नहीं, ज़बान निकालने से भी ईज़ा पहुंचाई जा सकती है। यही वजह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के कलाम की बात नहीं फरमाई, फ़कत मिन लिसानिही का तज़किरा फरमा दिया। हदीस पाक में हाथों का तज़किरा किया, पाँव का तज़किरा नहीं किया। वो क्यों? इसलिए कि हाथ आम तौर पर पूरे जिस्म के नुमाइंदे होते हैं। उसीलिए तो लोग कहते हैं उसके बड़े लंबे हाथ हैं, कहते हैं उसमें किसी का हाथ नज़र नहीं आता। मुहावरे होते हैं ना, तो उसमें किसी का हाथ नज़र नहीं आता, यानी मामला जो है इनकी तरफ ही से बिगड़ा है, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। लगता है कि उसमें हमारे किसी मुखालिफ का हाथ है। अब इसमें डाउट है कि हमारा कोई ख़ास आदमी जो है वो मामले को बिगाड़ रहा है। गोया जब किसी की फ़ख्र अंदाजी का तज़किरा करना हो तो उसके हाथों का तज़किरा किया जाता है। लोग कहते हैं, आओ जनाब मेरे हाथ मजबूत करो। इन तमाम बातों में हाथ पूरे जिस्म की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इसलिए पाँव का तज़किरा नहीं किया। इन तमाम बातों में हाथ पूरे जिस्म की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इसलिए पाँव का तज़किरा नहीं किया, फ़कत हाथों का तज़किरा किया है। भाई, मोमिन शर को पसंद करना तो क्या शरीर पर राज़ी भी नहीं हुआ करता, यानी मोमिन शर शरीर नहीं होता, बल्कि वो मुसलमान होता है। वो दूसरों के लिए राहत जान बनता है, घर वालों के लिए राहत जान बनता है, पड़ोसियों के लिए राहत जान बनता है, बच्चों के लिए राहत जान बनता है, बड़ों के लिए राहत जान बनता है, अपनों के लिए राहत जान बनता है, परायों के लिए राहत जान बनता है, दोस्तों के लिए राहत जान बनता है, हत्ता कि दुश्मनों के लिए भी राहत जान बनकर रहता है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। हाँ, कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि मेल जोल वाले दोस्त ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो हर एक के साथ ऐसा मामला रख नहीं सकता, तो उसे मजबूरी पर महमूल किया जाएगा। वरना दिल से पूछो तो हर एक का एहतराम दिल में है, हर एक की मोहब्बत दिल में होती है, हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना होता है, उसका हर एक के साथ यही मामला होता है। ऐसे बंदे को मोमिन कहते हैं, ऐसे बंदे को मुसलमान भी कहते हैं। मेरे दोस्तों,
ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو کتنا ستایا ہوا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو ایذا دینے والے اعمال ترک کر دے۔ یہ اس حدیث کا لب لباب ہے۔ صحابہ کرام اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، محفل میں کچھ بدبو سی محسوس ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی ہوا خارج ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے مجلس میں جو ہے بدبو آ رہی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا اگر وہ اٹھ کر جاتا تو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہوتی۔ وہ آپس میں اتنے شیر و شکر تھے، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم سب جائیں اور دوبارہ وضو کر کے آ جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے جا کر نیا وضو کیا تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کس کا وضو ٹوٹا تھا اور اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان جو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مجھ سے راحت ملے، راحت جان بن کر رہتا ہے، وبال جان بن کر نہیں رہتا۔ یہ باتیں سیکھنے کے لیے انسان کو خانقاہوں میں آنا پڑتا ہے۔ یہ کسی اور جگہ جو ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی اور وہ موقع نہیں مل سکتا اور وہاں وہ سہولت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ماں باپ گھروں میں نہیں سکھا پاتے، کیونکہ بچے سے ماں باپ کا لاڈ پیار کا تعلق بھی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بھی اسے نہیں سکھا پاتے کہ اگر وہ بیٹے کی ایک بات پر ٹوکیں گے تو بیٹا آگے سے باپ کی دو باتیں دکھا دے گا۔ یہی تو آج کل مدارس میں مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ عاجز نے مدرسے کے ایک استاد صاحب سے پوچھا، جناب آپ جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ آپ سمجھاتے کیوں نہیں، تربیت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے جناب یہ کام تو آپ لوگ کریں گے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جناب طلبہ بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں اور ہم ان کی تربیت اگر ہم ان کی ایک بات کو ٹوکیں گے تو وہ ہماری 10 باتوں کو ٹوک دیں گے، اس لیے ہم یہ کھاتا کھولتے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے جناب آپ لوگ چونکہ اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تعلق بھی عقیدت کا ہوتا ہے، آپ ڈانٹ بھی دیں گے تو وہ سن لیں گے اور اگر آپ سمجھائیں گے تو وہ مان بھی لیں گے، اس لیے کہ یہ کام آپ ہی کریں، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ واقعی ان کی بات سمجھ میں آئی کہ مجبوریاں بھی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدت اور محبت کا تعلق دیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کسی کو نرمی سے سمجھا دیا جاتا ہے تو کسی کو ذرا گرمی سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ نرمی اور گرمی دونوں کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس حقیقت کو سمجھ گیا اس کی اصلاح کا راستہ آسان ہو گیا۔ چنانچہ اگر آپ سے کوئی آج کا سبق پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم مسلمان تب بنیں گے جب مسلمانوں کو ایذا دینے والے اعمال چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ اچھا، اگر گھر جا کر بیوی نے پوچھا کہ پیر صاحب نے کیا سکھایا تو کیا آپ وہاں بھی یہ بتائیں گے؟ مصیبت بن جائے گی۔ جب بیوی کو پتہ چل جائے گا کہ پیر صاحب نے کیا سکھایا ہے تو وہ تو شیرنی بن جائے گی۔ تو انسان
حقیقی معنوں میں تبھی مسلمان بن سکتا ہے جبکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے اعمال ترک کر دے۔ بس آج آپ نے اس نقطے پر سوچنا ہے۔ رات میں جب تک سو نہیں جاتے یا کل صبح تک جب تک آپ اگلے درس میں نہیں آتے، اس چیز کو ہر بندہ سوچے کہ میں کہاں کہاں اور کس کس کے دل کو ایذا پہنچاتا ہوں۔ اگر اس پر آج رات آپ نے سوچ لیا اور جس انسان کو آپ نے ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے اور اس کے بندے سے بھی معافی مانگ لیں گے، تو بس سمجھیے کہ نسبت کا نور ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں بھی نسبت کا نور مل جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں صفائی پیدا فرما، پروردگار کی محبت ہمارے دل کے اندر داخل فرما۔ اے اللہ دین کا صحیح جذبہ ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ عمریں گزر رہی ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ ایک دن آپ کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے۔ پروردگار آپ کے سامنے جو خوشی کے ساتھ کھڑنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ پروردگار محبت والی توجہ، محبت والی نظر ہم پر اب بھی ہو، ہمارے مرتے دم تک بھی ہو، ہمارے قبر میں، برزخ میں، پلصراط میں، حشر میں بھی آپ کی محبت والی نظر ہو، اور پروردگار جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ ہمیں مسکراتے بھیجیں، ہماری ایسی تقدیر بنا۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔